آپ آئیڈیاز گروپ کی کوئی بھی پراپرٹی اٹھا کر آپ اس کا کیلکولیشن کر لیں, اس کی ڈپریسیشن اپریسیشن چیک کریں. سیڈنگ اس میں بھی کوئی ریسٹرکشن ہے کہ آپ سرٹن ہائٹ کے اوپر نہیں جا سکتے؟ آپ اپنے پروجیکٹ میں کیا سیکورٹی دے رہے ہیں؟ آلریڈی میں تو اس وقت سے اس سیکٹر کے اندر کام کر رہا ہوں جب یہاں 2-4 گھر ہوتے تھے. B17 جو ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ اسٹرکچر کھڑا کرنا بہت آسان ہے, لیکن یہ اسٹرکچر جو ہے یہ گریو یارڈ بن جاتا ہے. تو اسلام آباد کے اندر میرے خیال سے ایک رات گزارنا بھی کسی نارمل آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. السلام علیکم دوستو, دس از عمر سلیم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آج کا. اور آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں سید امداد علی شاہ صاحب, جو کہ CEO ہیں آئیڈیاز گروپ کے. آج ہم نے ان کو بٹھایا ہے, بلایا تاکہ ان سے ہم جان سکیں کہ جو ریل اسٹیٹ میں ریئل پرابلمز آتی ہیں وہ کیا ہیں. ایک عام انسان ہے جو کہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے ریئل اسٹیٹ میں, لیکن بہت سارے ایشوز ہیں, کچھ انفارمیشن نہیں ہے, ڈر لگتا ہے ساری زندگی کی کمائی ضائع نہ ہو جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم سے ڈسکس کریں کہ ریئل اسٹیٹ کیوں سیف انویسٹمنٹ ہے اور ہمیں کیوں اس میں انویسٹ کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو سر آپ ریل اسٹیٹ میں کتنی دیر سے ہیں اور کس طرح آپ کا تجربہ ہے اور کیسے اس فیلڈ میں آئے, پہلے یہ بتائیے. میں تو اتفاق سے اس فیلڈ میں آ گیا تھا اور تجربہ تقریباً آپ سمجھیں کہ دوسری دہائی چل رہی ہے. تو آپ بیسیکلی اسلام آباد سے کہیں آپ کا تعلق ہے؟ میرا تعلق ہے ڈسٹرکٹ مانسرا سے, لیکن میں زیادہ وقت بچپن میرا کراچی میں گزرا, اور جب کراچی سے موو ہوا اسلام آباد تو اسلام آباد کے اندر گھومتے پھرتے جب دیکھا کہ کیا کاروبار کیا جائے, کس فیلڈ میں جایا جائے, تو یہاں جب نظر دوڑائی تو ہر طرف ریل اسٹیٹ. آپ کو ریئل اسٹیٹ کی طرف اٹریکٹ کیا. عام طور پہ جیسے دبئی ہے, دبئی میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ بھی ریئل اسٹیٹ, ہر دوسرا بندہ آپ کو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ وہاں پہ مل جاتا ہے. کوئی نہیں بھی کرتا نا, وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن جاتا ہے. آپ کو کیا ایسی اٹریکشن لگتی ہے کہ اسلام آباد کے اندر ابھی بھی انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے؟ کیونکہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کا ٹائم گزر چکا ہے, اب آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں, اب آپ نہیں خرید سکتے. تو آپ کو لگتا ہے اسلام آباد میں اسٹل پوٹینشیل ہے؟ اصل میں انویسٹمنٹ کا ٹائم کبھی بھی اوور نہیں ہوتا, اور خاص کر یہ کیپٹل ہے پاکستان کا اسلام آباد. ابھی تو اسلام آباد نے گروتھ شروع کیا ہے. ابھی تو اسلام آباد کے اندر ریئل انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. اب تو لوگوں کو آنا چاہیے. اب اصل میں یہ وقت ہے کہ پاکستان ایک مشکل ترین دور سے گزرتے اب ہم جس ایرا میں کھڑے ہیں, تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے کچھ عرصے میں پاکستان بھی گرو کرے گا. جب پاکستان گرو کرے گا تو یہ پاکستان کا کیپٹل ہے. تو میکسیمم لوگوں کی پاکستان کے اندر, جو میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے, تو ہر کسی پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ID کارڈ پر, نیشنل ID کارڈ پر اسلام آباد کا ایڈریس ہو. تو ابھی اس وقت اسلام آباد کے اندر اپرچونٹیز تو اگر آپ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کہیں, آپ اس میں بہت زیادہ ہیں. یہاں باقی پاکستان کی نسبت آپ دیکھیں, یہاں امن امان کی صورتحال بہت اچھی ہے. یہاں اسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہے, ہاسپٹلز اچھے ہیں, یونیورسٹیز اچھی ہیں, کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے باقی ایریاز میں تو کام کیا نہیں. اب اس ایریا کے اندر بہت زیادہ چیزیں, تو ہر ایک پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف موو کریں. تو اسلام آباد ایک لوگوں کا خواب ہوتا ہے. اچھا, ہر ایک پاکستان کا. اگر ہم سیکٹرز کی بات کریں, سیکٹرز میں جو ریٹ ہیں کوٹھیوں کے, جو پرانی بنی ہوئی ہیں ہمارے, وہ تو عام انسان کے بالکل رینج سے باہر آتے ہیں. بہت کوئی پولیٹیشین ہوگا یا کوئی بہت بڑا بیوروکریٹ ہوگا, یا مطلب یا جن کے جائیدادیں باہر ہیں, باہر سے بنا کے بھیج رہے ہیں, وہی سیکٹرز میں آج کل انویسٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سیکٹرز میں انویسٹ کرنا بھی تھوڑی سی ایک بیوقوفی نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک تھوڑا سا یہ ہوگا کہ یہ مزید جو ہے نا آلریڈی انفلیٹ ہو چکا ہے. جبکہ جو دوسری سوسائٹیز ہیں جو کہ اسلام آباد میں نہیں بن رہی ہیں, اسلام آباد کی ویسینٹی میں, ان کی پرائسز ابھی اتنی اپ نہیں گئی ہیں, اور وہاں پہ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ زیادہ پروفٹ کما سکیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر کہ یہ سوسائٹیز نہ ہوتی, یہ نئے سیکٹر ڈیولپ نہ ہوتے اسلام آباد کے گرد و نواح میں, جیسے یہ B17 ہے, یا ہمارے ساتھ فیصل ہلز ہے, یا فیصل مرگلہ سٹی ہے, یا D17 ہے, یا اس طرح سے کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہ سیکٹرز اگر نہ ہوتے اسلام آباد میں, تو اسلام آباد کے اندر میرے خیال سے ایک رات گزارنا بھی کسی نارمل آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا. کیونکہ اسلام آباد اس وقت رینٹ کے لحاظ سے اتنا ایکسپینسو ہے کہ اچھے بھلے لوگ, اچھے کمانے والے لوگ, وہ بھی اس وقت اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اگر یہ سیکٹرز نے لوگوں کی جو قوت خرید تھی اس کے حساب سے لوگوں کو ایک اچھی جگہ یہاں ملی رہنے کے لیے, ایک اچھی اپرچونٹیز لوگوں کو آئیں, ایک اچھا ماحول لوگوں کو ملا. اگر یہی چیزیں آپ مین کیپٹل کے اندر چلے جائیں, F سیکٹرز میں, G سیکٹرز میں, IH سیکٹرز میں آپ چلے جائیں, تو میرا نہیں خیال کہ وہاں ایک ایوریج یا ایک سفید پوش
یا ایک درمیانے اس کے لوگ جو ہیں وہ وہاں افورڈ کر سکیں. انویسٹمنٹ میں رائٹ ڈیسیجن لینا ہی آئی تھنک. جی. میں نے اکثر سنا ہے کہ جب آپ نے کچھ چیز خریدنی ہے, انویسٹمنٹ کرنی ہے کسی چیز میں, تو اس میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جی. لوکیشن. تو ابھی لوکیشن تو بڑی بہترین ہے B17 کی. ابھی وہ ایران ایونیو بھی, یہاں سے مارگلا ایونیو بھی آتی ہے, بڑی زبردست ایکسیس ہے اس کی, اور میں بھی آیا ہوں ریسنٹلی. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ B17 جو ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ B17 جو ہے نا, یہ اس کا فیوچر میں اب آپ کو کیا بتاؤں. B17 آپ یہاں میرے ساتھ, اب B17 کے لیے اگر ہم جاتے ہیں F10 سے تو ہمیں 10 منٹ لگتے ہیں. F10 میں آپ چلے جائیں, سلور آکس ہے, سکھ چین ہے. اب سکھ چین میں جائیں تو آپ کو تقریباً 1200-1400 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ جو ہے 10 سے 12 کروڑ روپے کا ملتا ہے. آپ 7 سلور آکس میں چلے جائیں 6 سے 8 کروڑ روپے کا ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ B17 میں آ جائیں تو آپ کو یہاں اپارٹمنٹ کی رینج شروع ہو جاتی ہے 1 کروڑ روپے سے شروع ہو جاتی ہے. بعض اپارٹمنٹ, بعض پروجیکٹ ایسے بھی ہیں جو آگے C-D-E بلاک میں وہاں آپ کو 60-70 لاکھ روپے میں بھی مل جاتا ہے. ہماری پرائزز آپ تھوڑی سی اس وجہ سے ہیں کہ ہماری لوکیشن, ہم مین GT روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو دوسرا یہ جو رنگ روڈ بن رہی ہے ہماری راولپنڈی جو رواد سے جو ہے, وہ اس کا جنکشن ہمارے پاس آ رہا ہے, یہ سنجانی کے اوپر نمبر 1 بگ نیوز ہے. بگ نیوز ایک, یہ بہت بڑی نیوز ہے. اگلے سال تک انشاءاللہ وہ بھی آپریشنل ہو جائے گا. یعنی آپ نے اگر B17 سے رواد جانا ہے تو ودن 20-25 منٹ میں آپ چلے جائیں گے. اچھا, پھر ہم چلتے ہیں C-PEC. اب C-PEC کے اوپر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, C-PEC اور B17, یہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ C-PEC B17 کے ساتھ سے ہی جڑ کر گزر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب B17, پھر دوسرا B17 کا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے سہولیات ہیں, سیکیورٹی ہے, پارکس ہیں, زو ہے, یعنی دنیا کی جو ایک فیسلٹی کسی انسان کو چاہیے ہوتی ہے تو اس سیکٹر کے اندر موجود ہے. اگر پرائسز کا ہم کمپیریزن کر لیں تو پرائسز کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں C14-15 یہ ہمارے برابر میں CDA نے لانچ کی ہے. وہاں ابھی اس وقت پلاٹوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, وہاں اس وقت 8 سے 10 کروڑ روپے کی رینج چل رہی ہے. اگر B17 میں آپ کو منیمم اس وقت کنال کا پلاٹ آپ کو مل جاتا ہے, 1.25 کروڑ سے شروع ہوتا ہے, اور 3-3.5-4 کروڑ کے اندر آپ کو بہترین پلاٹ مل جاتا ہے. یعنی قیمت اس سے 50-60-70% ڈاؤن, لوکیشن C14-15-16 سے 100% بہترین, اور باقی جو چیزیں ہیں سیکیورٹی وغیرہ آپ CDA سیکٹرز کے اندر رہ کر آئے ہیں, وہ چیزیں وہاں آپ کو نہیں مل رہی, یہاں ہر چیز مل رہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیکٹر آلریڈی, میں تو اس وقت سے اس سیکٹر کے اندر کام کر رہا ہوں جب یہاں 2-4 گھر ہوتے تھے. ہم تو اس وقت بھی لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے کہ آپ آئیں, یہ آپ کے لیے بہتر وقت ہے 20-25 لاکھ کے پلاٹ میں. تو آج بھی ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں, آپ 3-4 کروڑ میں, تو اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت منیمل ہے, آپ آئیں, آپ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی انویسٹمنٹ کریں, فلیٹ لینا ہے, شاپ لینی ہے, آپ نے اپارٹمنٹ لینا ہے. یعنی اسلام آباد کی نسبت یہاں 25% آپ کی پرائس. اگر کوئی چیک کرنا چاہے, اپنے طور پہ ویریفائی کرنا چاہے کہ واقعی آپ کا CDA اپرووڈ ہے کہ نہیں, کیا وہ باہر بیٹھے کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں. CDA کی ویب سائٹ پہ جائیں. اچھا, ویب سائٹ اگر ان کے ایکسیس میں نہیں آ رہی, فون کر لیں ان کے اس پہ, وہ وہاں سے چیک کر کے بتا دیں گے کہ جی اپرووڈ ہے کہ نہیں ہے. اب آپ کھولیں اس وقت اپنے موبائل میں کھول کے چیک کر لیں. واحد پروجیکٹ اس زون 2 کا, یہ زون 2 آئیڈیاز 1 زون 2 کے اندر فال کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا واحد ہائی رائز پروجیکٹ ہے جو اپرووڈ ہوا ہے, NOC لی. اب ہم نے دوبارہ کام اس کا شروع کیا. اچھا, NOC سے پہلے بھی چونکہ اس وقت CDA کا نہیں تھا تو ہم کافی سارا کام کر چکے تھے. تو اب انشاءاللہ جو کام لوگ پلاٹ لیتے ہیں, پھر پلاٹ لینے کے بعد اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, پھر اس کی اپروول لیتے ہیں, تو یہ 2-2.5 سال کھا جاتا ہے ایزیلی. تو وہ جو 2-2.5 سال والا کام تھا وہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں, اور جو ہمارا مشکل ترین کام تھا اس کا فاؤنڈیشن کا, وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے. اب ہم نے صرف چھتیں لگانی ہیں, جو چھت لگائیں گے تیار کریں گے, لوگوں کو ہینڈ اوور کرتے جائیں گے. اللہ خیر سلام. اچھا, چھتوں سے مجھے یاد ہے کہ آپ کی فلور میں نے دیکھا کافی ہائی, کتنے فلور, یہ قریباً ہمارے گراؤنڈ پلس 15 اور گراؤنڈ کے نیچے ہمارے 4 فلور. لیکن میں نے سنا ہے کہ CDA اس میں بھی کوئی ریسٹرکشن ہے کہ آپ سرٹن ہائٹ کے اوپر نہیں جا سکتے. بس یہ ہائٹ کا ایشو کم ہو گیا, اب ہائٹس کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایریا ہمارا ذرا ایئرپورٹ سے نزدیک لگتا ہے, تو کچھ یہاں ہائٹ کا تھوڑا بہت ایشو ہے, ایک لمیٹڈ ایشو ہے, لیکن اب ہائٹس کھول دی گئی ہیں. اب باقی جو NOCs ہیں وہ اس کی طرف اگر ہے تو ہے. لیکن اچھا, مجھے ایک سوال جو ہمیشہ میرے مائنڈ میں بھی ہے اور لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے, فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, DHA ہے. جی, لوگ DHA میں اس لیے بھی انویسٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر بہت بائی لاز کو فالو کیا جاتا ہے, پہلی بات. دوسری بات پہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہے نا کوئی پھڈے رولے والا سین نہیں ہے, ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے
ہم وہاں پہ کوئی بھی لیں گے, اس کی جو بھی رجسٹریشن ہوگی, رجسٹری ہوگی, وہ ہمارے نام پہ ہوگی اور ہم سکون سے اپنی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھ سکتے ہیں. آپ اپنے پروجیکٹ میں کیا سیکورٹی دے رہے ہیں لوگوں کو؟ جو ملٹی کے اندر ایک مینجمنٹ بیٹھی ہے, وہ ہر 3 سال کے لیے آتی ہے, الیکشنز ہوتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, اچھے لوگ ہیں جو پچھلے کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں, بہترین کام کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے الیکشن کیا, ہم نے بھی کنٹیسٹ کیا ان کو, ہم نے ان کے اپوزٹ کنٹیسٹ کیا. اب اپوزٹ کنٹیسٹ کرنے سے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا شاہ جی آپ کیوں کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک مقابلے کی فضا نہیں ہوگی تو بہتری کیسے آئے گی. بہت سے لوگوں نے اس کو برا مانا, لیکن اس سے بہت سی اچھائیاں بھی ہوئی کہ سیکٹر کے اندر اچھے کام ہوئے, لوگوں کو سہولیات ملی. تو اب ڈی ایچ اے اور یہ اگر پیپر کے حساب سے ہم دیکھا جائے نا, دیکھیں آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پراپرٹی کے پیپر کو ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر جتنی بھی کوآپریٹو سوسائٹیاں ہیں ان کے پیپر سے زیادہ مضبوط پیپر پاکستان میں کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے رجسٹری انتقال انتہائی مضبوط ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے کوآپریٹو سوسائٹی کا پیپر انتہائی مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں نے سنا ہے کہ جو B17 ہے جی جی یہ ڈیوائیڈڈ ہے آر ڈی اور سی ڈی کے درمیان میں. جی جی ایسا ہی ایسا ہی. اگر آپ کی بلڈنگ تھوڑا سا آگے ہوتی, آر ڈی اے میں آتی, تو آپ کو سیم پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں, وہ کم ہوتی نہیں. وہ جو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ پروجیکٹ شروع کیے ماشاءاللہ ان کے پروجیکٹ اس وقت اسٹرکچر وائز کمپلیٹ ہیں. اچھا. اور ہم آج شروع کر رہے ہیں, لیکن وہاں مصیبت کیا ہے, اب جو ہمارے سی ڈی کے فائدے بھی ہیں, نقصانات فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. اب وہاں کا نقصان یہ کہ وہاں ٹی ایم اے کی اپروول ہے. اب ٹی ایم اے کی اپروول کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. یعنی ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن جو ہے گراؤنڈ پلس 25, 26, 27, 12, 20 کی نہیں دے سکتی, میکسیمم گھر کی چھوٹے موٹے پلازوں کی دے سکتی ہے. اچھا مجھے کیا ایشو ہے, مجھے شروع دن سے ہی یہ ایک ایشو ہے کہ میں لوکیشن سے ہٹ کر کام نہیں کرتا. اسٹرکچر کھڑا کرنا بہت آسان ہے, لیکن یہ اسٹرکچر جو ہے یہ گریو یارڈ بن جاتا ہے, انویسٹر کا گریو یارڈ بن جاتا ہے. آپ نے ایک دکان بک کی, آپ سی بلاک, ڈی بلاک, ای بلاک میں آپ ایک دکان بک کرا دیتے ہیں. اب آپ نے وہ دکان کسی برانڈ کو دینی ہے, اپنی اسپیس کسی برانڈ کو دینی ہے, آپ کیا کریں گے, آپ ایک برانڈ خرید کے لے آئیں گے. اب برانڈ کو چلانے کے لیے آپ کو منتھلی ایک ایکسپینس کرنا ہوتا ہے. اب آپ کا ایکسپینس کہاں سے میٹ ہوگا کہ جب آپ کے پاس فٹ فال ہوگا. اب میں جس جگہ پہ آئیڈیاز 1 کی بات آپ سے کر رہا ہوں, میں ہوں مین جی ٹی روڈ کے اوپر بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے جی, میرے سامنے سے ڈیلی کم از کم 8 سے 9 لاکھ گاڑی ڈیلی اس جی ٹی روڈ N5 کے اوپر گزرتی ہے, جس میں سے 50% جو ہے پرائیویٹ ویکلز ہیں, 50% کمرشل ویکلز ہیں. اور اس جی ٹی روڈ N5 کی اتنی بڑی برکات ہیں کہ یہ پشاور وہ لنڈی کوتل سے لے اور کراچی تک جاتی ہے. میں نے آج تک اس پہ کوئی پلازا, کوئی ٹائر پنچر کی دکان, کوئی ڈھابا, کوئی بھی ایسا کاروبار میں نے آج تک اس جی ٹی روڈ N5 پر میں نے فلاپ نہیں دیکھا. میں نے یہ کیلکولیشن کی اس وقت, مجھے سی بلاک میں جہاں بڑے بڑے اس وقت پروجیکٹ بن رہے ہیں وہاں مجھے پلاٹ ملتے تھے, جو یہ میں نے 8 کنال کا پلاٹ لیا, وہاں مجھے اس کے بدلے میں 26 کنال کا پلاٹ جس ریٹ میں نے یہ پلاٹ لیا اس کی آدھی قیمت میں مل رہے تھے. لیکن میں نے کہا میں کس طرح سے اس کو بیچوں گا, یعنی میں جھوٹ بول کر کبھی بھی سیل نہیں کرتا. ہاں ڈیلے ہو گیا مجھ سے, ڈیلے کو میں مانتا ہوں, ڈیلے کا ریزن ہے سی ڈی ہے, ٹھیک ہے جی, ڈیلے کا ریزن ہے سوسائٹی کا ایل او پی کا نہ ہونا. اب آ گیا ہے, اب میری چیزیں کمپلیٹ ہیں, اب آپ ہر مہینے آ کے مجھے وزٹ کریں اور مجھ سے اپنی پرفارمنس لیتے جائیں. اگر کہیں میری نیگلیجنسی ہے, میں نے ایک پیسہ اٹھایا, میں نے امریکہ میں انویسٹ کر دیا, میں نے کینیڈا میں انویسٹ کر دیا, میں نے فلاں جگہ, میں نے آج تک اس سوسائٹی کے اندر پیسہ لا کر باہر سے انویسٹ کیا ہے, اس سوسائٹی کا پیسہ اٹھا کر میں نے باہر میں نے سی ڈی ایس سیکٹر میں بھی انویسٹ نہیں کیا. ویری گڈ. عام طور پہ ہوتا ہے, یعنی میری لائلٹی اس سوسائٹی کے ساتھ یہ ہے کہ میں یہاں 17-18 سال سے, یعنی میں آج جو کچھ ہوں یہ میں بالکل کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اوپر اللہ کی وجہ سے, نیچے اس ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی وجہ سے, کہ یہاں ہمیں اپرچونٹیز ملی, ہم نے یہاں آگے بھاگ کر کام کیا, ٹھیک ہے, اور آج الحمدللہ ہم یہاں اربوں روپے کے میرے اپنے یہ ذاتی پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ جب آپ سے کوئی بندہ یہ شکایت کرے کہ یار ہم لیٹ ہو گئے, لیٹ ہونا ایک الگ فیکٹر ہے, لیکن میں نے جو چیز آپ کو دی ہے, میں نے ایک چیز آپ کو دی تھی 5,000 روپے اسکوائر فٹ میں, آج وہ چیز ہے 15,000 روپے اسکوائر فٹ کی. آپ کرنسی میں چلے جائیں, ڈالر, پاؤنڈ, پیٹرولیم, آپ چلے جائیں گولڈ میں, آپ جس چیز میں آپ کی مرضی چلے جائیں, آپ آئیڈیاز گروپ کی کوئی بھی پراپرٹی اٹھا کر آپ اس کا کیلکولیشن کر لیں, اس کی ڈپریسیشن اپریسیشن چیک کریں, تو آئیڈیاز کی جو بھی پراپرٹی ہے وہ ان تمام ویلیویشن سے زیادہ اس کی ویلیویشن.
تو الحمدللہ ہم کسی کے آگے اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو چیز دی 1 روپے کی، وہ آج 8 آنے کی نہیں بک رہی، ایسا نہیں ہے. ہم نے روپے کی چیز دی، آج 2 روپے کی بک رہی ہے. آپ کی سیل پرچیز ابھی کنٹینیو ہے؟ ہماری سیل پرچیز اصل میں ملکی حالات کی وجہ سے بڑے سارے معاملات، اوورسیز کا اعتماد کوئی نہیں ملک کے اندر. ہماری زیادہ سیلز ہوتی تھیں 70% اوورسیز کے ساتھ. اب اوورسیز جب ملک میں 2-3 سال یہ حالات خراب رہے، گورنمنٹ چینج، یہ وہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد لوگوں کی انویسٹمنٹ آنا بند ہو گئی. اچھا وہ سارا ایفیکٹ ہم پر بھی پڑا، پاکستان کے ہر شعبے پر پڑا. تو اب آہستہ آہستہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یار یہ اپنا ملک ہے، آپ آئیں اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں، بجائے آپ دبئی جائیں، آذربائیجان جائیں، بجائے آپ رشیا میں جائیں، بجائے آپ امریکہ جائیں، کسی اور جگہ جائیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ لائک اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آئیڈیاز 1 ٹاور، آئیڈیاز گروپ کا آپ مالک ہیں، آئیڈیاز 1 ہے اور ایک آئیڈیاز ٹاور ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ابھی 2 پروجیکٹ آپ کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے جلد سے جلد، کتنی امید ہے پہلے یہ بتائیں کتنی دیر میں کمپلیٹ ہو جائیں گے؟ اور کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک تو بندے کو کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ مزید بڑے پروجیکٹ کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اچھا آئیڈیاز ٹاور جو آپ نے دیکھا ہے فلیٹس ایریا ہمارا ٹوٹل، اس میں اس وقت فنیشنگ لگی ہوئی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 2025 کے اینڈ تک ہم کوشش کریں کہ اس کے 2 فیز ہیں، پہلے والے فیز کو ہم ہینڈ اوور کر دیں لوگوں. ٹھیک ہے. اگر اس میں ہوا جیسے ملکی حالات چل رہے ہیں، انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں، اگر کوئی تھوڑا بہت ہوا 2-4 مہینے کا ڈیلے ہوا تو وہ ہو سکتا ہے، ادروائز انشاءاللہ ہم نے اس کو ہر حال میں کمپلیٹ کر کے دینا ہے. اب اس والے پروجیکٹ کی میں نے آپ سے باتوں میں بات کی تھی کہ اس میں ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ ہمارا نو ٹائم پروجیکٹ ہے. نو ٹائم پروجیکٹ اس طرح سے ہے کہ ہم جس دن اپنے گراؤنڈ فلور لیول 1 پہ آ گئے تو گراؤنڈ فلور لیول 1 کی جب ہماری چھت لگ گئی تو گراؤنڈ فلور لیول 2 جو ہے اس کی چھت لگنے سے پہلے ہم اس کو آپریشنل کر دیں گے. یعنی ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کرنا ہے. ہم سے جو ٹائم ضائع ہوا CDA کی وجہ سے، LOPs کی وجہ سے، ملک کی معاشیات کی وجہ سے، سیاسی حالات کی خرابی کی وجہ سے، تو اب ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ جڑا ہونا سی ضائع وہ ضائع ہو گیا، ہون جڑا بچا سکتے ہیں انہوں بچا لیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کمانا ہے تو اس کے لیے دینا کتنا ضروری ہے؟ میں سمجھا نہیں، دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ میں دینا. دیکھیں بیسک چیز یہ ہے کہ کمانا اور گرو کرنا یہ ساری پرائمری باتیں ہیں، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کہ میں نے اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ جی کوئی 10% دیتے ہیں، کوئی 5% دیتے ہیں، تو میں نے تو اپنا آپ ہی سارا اللہ کو دیا. ٹھیک ہے، اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ ایک پیغام دیں، میسج دیں لوگوں کو، اسپیشلی ہمارا جو فیوچر ہے رائٹ ناؤ، ہماری جو جین زی جنریشن ہے، جی لائک جو انڈر 20 ہے، 20 کے راؤنڈ آتے ہیں، کیونکہ وہ اب آگے جا کے ہمارے ملک کا فیوچر بنیں گے، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور ایز اے سوسائٹی کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، جنریشن کے لیے جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو مشکل دور تھا وہ ہم گزار گئے، آگے انشاءاللہ پاکستان میں بہاریں آ رہی ہیں، اللہ پاک اس ملک میں بہاریں لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے، ینگ جنریشن نے صرف یہ کرنا ہے کہ سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا، سچ بولنا ہے، پازیٹیو کام کرنے ہیں، نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا، اپنے کریکٹر کی، اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے معاشرے کے اندر موجود لوگ جو آپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں یا آپ کسی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، آپ نے ان لوگوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. اوورآل پورے پاکستان کے لیے میسج یہ ہے کہ دیکھیں بحیثیت قوم ہم 10 لاکھ بار چلے جائیں گے، 20 لاکھ بار چلے جائیں گے، کروڑ لوگ بار چلے جائیں گے، 2 کروڑ چلے جائیں گے، آخرکار 20 کروڑ لوگ جو ہم ادھر بیٹھے ہیں ہم نے یہیں رہنا ہے. تو نیگیٹیوٹی سے نکلیں. کہتے ہیں کہ جتنی بڑی آپ پرابلم سولو کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کماتے ہیں، آپ اتنے عظیم انسان بنتے ہیں. تو کوشش کریں آپ انالیٹیکل مائنڈ کے ساتھ آپ زندگیاں گزاریں، پرابلمس کو سولو کریں. ہمارے ملک میں بے شک مسئلے مسائل ہیں، لیکن یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے. تو اگر ہم نے یہیں رہنا ہے تو ہمارا جو رہنا، کھانا پینا، سوسائٹی، ہمارا کلچر، ساری چیزیں، ہماری روٹس جو ہے نا ملک کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے. تو اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ